اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، درہاں حالے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے تمام اعمال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہنے والے ہیں۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے محض حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی و مرمت کا بندوبست کرنے کے عمل کو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔
ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں، اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، اور و ازواجکم اور تمہاری جوڑیاں، یعنی بیویوں کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار برادری، و اموال اقترفتموہا اور جو مال تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، کساد بازاری سنا ہے نا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جس سے تم محبت رکھتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو فتربصوا تم عذاب کے قابل ہو، عذاب کا انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ سامعین اکرام، بڑی اہم آیت ہے، اور اگر نقطہ ہمارے ذہن میں ہو تو یہ سمجھنے کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصود جو ہے وہ خود ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ۔ وہ مقصد ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ وہ اس طریقے سے کہ ہم اس کو چاہنے لگیں، اس سے محبت کریں، اسی کو چاہیں اور اسی کو مقصود بنا لیں، پھر اسی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو یہاں جو آیت ہے سامعین اکرام، یہ یعنی انسان کے، یعنی وہ انسان، یعنی یہ ساری چیزیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں تقاضا یہ ہے کہ تمہاری محبت شدید تر ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے۔ یہ اس صورت کا مضمون ہے کہ تمہیں سب سے محبوب تر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راستے میں کوشش، یعنی اس کے راستے پر چلنا تمہیں بہت محبوب لگے۔ تو یہ سامعین اکرام یہ بات ہے، اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں سب سے پیارے ہو جائیں۔ اور حقیقت میں سامعین اکرام جو موجود حقیقی ہے وہ تو ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دوسرا تو کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی از خود کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، سب اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہیں،
تو سامعین کرام، خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے محبت کرنا یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو اسی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، یعنی اس کے یعنی بین بین جو مضمون یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب بنا لو اور ما سوی اللہ کی محبت چھوڑ دو، یعنی اللہ کے مقابلے میں دیگر اشیاء سے دل لگانا چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو کامیاب ہوگی، اگر ایسا نہیں کیا تو پھر تم پہ میرا عذاب، تم میرے عذاب کے مستحق ہو، اپنے وقت پہ تم پہ عذاب لازماً آئے گا۔ اس میں تو سامعین کرام انتظار کا وہ ہے، یعنی تم انتظار کرو میرے عذاب کا۔ عذاب جو ہے سامعین کرام دو قسم کا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ظاہری کچھ علامات ہوتی ہیں، انسان جو ہے یعنی چلیں اس کی تفصیل نہیں ہے، بہرحال میں اس قسم کی ذکر کر رہا ہوں جس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ اندرونی عذاب ہوتا ہے۔ اور اس میں سے ایک جو ہے سامعین کرام تھوڑی توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کا عذاب مال اور اولاد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ من اللہ شیئا، ایسے کوئی آیت ہے کہ تمہیں ان کی مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے ان کو عذاب دے۔ مال و دولت اور اولاد کی بہتات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب، بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بھی بن جاتی ہے اور ہوتی ہے۔ اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی وہ پشتو میں ایک مثال ہے، ضرب المثل ہے چھوٹی سی، وہ کہتے ہیں کہ ڈیرے مالی نو بد حالی، جتنا بھی زیادہ کسی کا مال ہوتا ہے تو اس کا حال برا ہوتا ہے، یعنی فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بظاہر اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہو، لیکن اندرونی جو پریشانیاں ہیں آپ کا اس کا سینہ کھول کے دیکھیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل، پھر تم عذاب کا انتظار کرو۔ ایک اور صورت ہے اس میں انتظار نہیں ہوتا ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر ما سوی اللہ یعنی اگر کسی نے ما سوی اللہ کو محبوب بنا لیا، اللہ کے مقابلے میں ما سوی اللہ سے محبت کرنے لگا۔ ما سوی اللہ میں آپ کی دنیا بھی ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، زرعی زمین ہے، جائیدادیں ہیں، گھر ہیں، یہ پلاٹس ہیں، تجارتی پلاٹ ہیں، یہ کمرشل پلاٹ ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں اگر زیادہ محبوب ہو گئیں تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، قال قد وقع علیکم من ربکم رجز وغضب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، پیغمبر نے کہا کہ قد وقع علیکم من ربکم رجز وغضب، اللہ کی طرف سے جو پلیتی ہے، شرک کی، ناپاکی ہے اور اس کا غصہ، وہ تو واقع یعنی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں سامعین کرام، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے بڑا عذاب کیا ہے اور سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے اور دکھ دینے والا عذاب کہ مالک و مولا، اس کا خالق، کسی سے اس کا خالق و مالک اور رب ناراض ہو جائے یا وہ اپنے رب کو ناراض کر دے، یہ کیا کم عذاب ہے سامعین کرام۔ بہرحال اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادہا و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، یہی ترجمہ ہے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راستے میں کوشش، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے یا دین اسلام یا اللہ تعالیٰ کے سر جھکانے،
اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے سے زیادہ یہ چیزیں پیاری ہیں تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، یقیناً امداد کی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواطن کثیرہ، بہت سے مواقع پہ، ویوم حنین اور خاص طور پہ حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم اپنی کثرت پر خوش ہوئے، اذ اعجبتکم کثرتکم، تقریباً 12,000 مسلح افراد تھے حنین کے دن، اور ان کے مقابلے میں تھوڑی تھی تعداد۔ تو انہوں نے، مسلمانوں نے یہ کہا یا یہ خیال کیا کہ بھئی اگر کثرت کی بنا ہو تو آج ہم سے کوئی بازی نہیں لے جا سکتا۔ یہ تھوڑا سا یعنی انہوں نے کوتاہی کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی پہ اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے مومن کو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ آج تو ہماری بڑی جتھا ہے اور آج تو مشکل ہے کہ ہمیں کوئی شکست دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سبق سکھایا مسلمانوں کو۔ سامنے کرام پیغمبر کی ذات موجود ہے اور پھر بھی یعنی سبق سکھایا جا رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْءً، پھر وہ تعداد تمہارے کچھ کام نہیں، وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہیں۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، تم پیٹ پھیر کر ہٹ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، یہ واقعہ ہے پورا، آپ کو کتابوں میں مل جائے گا۔ بہرحال ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند جانثار صحابہ کے سوا سب نے بھاگ اختیار کر لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مشہور واقعہ ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ یعنی اشعار وہ اس وقت کے انہوں نے پڑھے۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم بھاگنے لگے، پیٹ پھیر کے ہٹ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے آواز دی ان کو، تو پھر وہ واپس آئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنی طرف سے رسول اور مومنین پر سکینہ یعنی تسکین۔ وانزل جنودا لم تروہا، اور وہ فوجیں اتاری جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو۔ وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت سے متوجہ ہوا، من بعد ذالک علی من، جس پہ وہ چاہا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے مومنو مشرک جو ہے ناپاک ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اب اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب یہ نہ آئیں، یہ ناپاک ہے۔ وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو کہ ہماری تجارت کو فرق پہنچے گا، تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ، پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں تھوڑا سا سامعین اکرام آپ دیکھیں کہ اے ایمان والو، مشرک نجس ہیں۔ یہ نجاست کیا چیز ہے؟ یعنی بظاہر تو یعنی اگر وہ نہر میں نہا بھی لے، مثال کے طور پہ کافر مشرک اگر نہر میں نہا لے، یا آپ کے باتھ روم میں 10 دفعہ وہ نہا لے،
تو کیا وہ پلیتی اس سے ہٹ جائے گی؟ نہیں، یہ پلیتی، یہ ناپاکی اثر میں روحانی ہے، باطنی ہے۔ اور تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں، یہ یعنی سمجھ الٹی ہو گئی ان کی، انہوں نے غیر اللہ سے توقعات لگا رکھی ہیں۔ مشرک آپ کو معلوم ہے کہ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو پکارتا ہے، خواہ وہ اس کا نفس ہے، خواہ مال و دولت ہے، اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز جو ہے، سامعین اکرام ایک بات ذرا غور سے سنیں، اگر یعنی صرف صاحب ایمان لوگ جو ہیں وہ پاک ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب بنا لیا ہے، دیدہ دانستہ، سوچ سمجھ کے، تو یہ لوگ تو فلاح پانے والے ہیں، ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مقصود، مطلوب، محبوب بنا لیا تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کی اب جو یعنی سمجھ ہے وہ ناپاک ہو گئی ہے، وہ پلیت ہے، ناپاک ہے۔ تو ایسے ناپاک اور گندے لوگوں کے لیے مسجد حرام میں داخلہ ممنوع قرار دیا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے۔ اب میں سامعین اکرام تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ۔ اور یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ قوم نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پہ تمہاری مدد کی ہے، اور خاص طور پہ حنین کے دن بھی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، جب تمہیں بہت اچھی لگی اپنی کثرت، پھر تمہیں وہ تمہارے کام نہ آئی اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اور زمین تنگ ہو گئی باوجود اپنی فراخی کے، پھر تم پھر گئے پیٹ پھیر کے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ تعالیٰ نے سکینہ، اطمینان نازل فرمایا اپنے رسول پہ، مومنوں پہ، اور نازل کی ایسے لشکر جس کو تم نہ دیکھ سکے۔ وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا، یہی سزا ہے کافروں کی۔
ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم. پھر اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا اس کے بعد جس پہ وہ چاہا، اور یہی بدل. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، مشرک بے شک نجس ہیں، تو آج کے دن کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی وہ نہ پھٹکیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عالم ہے، حکمت والا ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Say, if your parents, and your children, and your siblings, and your spouses, and your relatives, and the wealth you have acquired, and a business you worry about, and homes you love, are more dear to you than God, and His Messenger, and the struggle in His cause, then wait until God executes His judgment. God does not guide the sinful people. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. God has given you victory in numerous regions. But on the day of Hunain, your great number impressed you, but it availed you nothing. And the land, as spacious as it was, narrowed for you. And you turned your backs in retreat. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Then God sent down His serenity upon His messenger, and upon the believers. And He sent down troops you did not see. And He punished those who disbelieved. Such is the recompense of the disbelievers. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Then, after that, God will relent towards whomever He wills. God is forgiving and merciful. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله
O you who believe. The polytheists are polluted, so let them not approach the sacred mosque after this year of theirs. And if you fear poverty, God will enrich you from His grace, if He wills. God is aware and wise. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.